ذرا سوچئے، اگر تاریخ کا سب سے با اثر انسان ایک یتیم، ٹھکرایا ہوا اور ستایا گیا ہو، اور جب ان پر ظلم ہوا تو بدلے کے بجائے انہوں نے معافی کا راستہ چنا۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جس نے اندھیروں کو روشنی سے بدل دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت کا خطاب کیوں ملا۔ سن 570 عیسوی، مکہ۔ ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جن کے والد پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، اور 6 سال کی عمر میں والدہ بھی جدا ہو گئیں۔ اس کے باوجود وہ الامین یعنی سب سے امانت دار کہلائے، یہاں تک کہ ان کے دشمن بھی ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ پھر 40 سال کی عمر میں غار ہرا کی خاموشی میں تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اقرا یعنی پڑھو۔ یہیں سے اس عظیم مشن کا آغاز ہوا۔ مگر مکہ والوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا، بلکہ مذاق اڑایا اور ماننے والوں پر ظلم ڈھائے۔ پورے قبیلے کا بائیکاٹ کیا گیا اور 3 سال تک انہیں ایک وادی میں بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اتنی مشکلات کے باوجود ان کا پیغام وہی رہا، لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے معجزات سے نوازا، مگر دشمنوں نے قتل کی سازش کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ مدینے میں بھی آزمائشیں ختم نہ ہوئیں۔ چھوٹی سی جماعت کا سامنا بڑی فوجوں سے ہوا، بدر، احد اور خندق۔ وہ ہر مشکل میں ثابت قدم رہے، وجہ تعداد نہیں بلکہ مضبوط ایمان تھا۔ کئی سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 جانثاروں کے ساتھ فاتح بن کر مکہ واپس لوٹے۔ وہی دشمن جنہوں نے ظلم کیا تھا، آج ان کے سامنے شکست خوردہ کھڑے تھے۔ طاقت کے اس لمحے میں انتخاب کیا تھا، بدلہ یا رحم؟ اور انہوں نے جواب دیا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے رحم کا عروج، اور یہی وجہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ اپنے آخری خطبے میں انہوں نے پوری انسانیت کے لیے ایک لازوال پیغام دیا۔ فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی اور اچھے عمل کے۔ مساوات، انصاف اور توحید، یہ تھی ان کی آخری وصیت۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر ان کا پیغام آج بھی 1.9 ارب لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اگر اس عظیم شخصیت نے آپ کو متاثر کیا ہے تو کامنٹس میں درود بھیج کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔